پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ اچھے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے محنت اپنی ہوگی۔ حنا کے بچپن میں اس کی امی اور ابو دونوں وفات پا چکے تھے۔ اس کی پرورش اس کی خالہ نے کی تھی، جو اس کو بالکل اپنے بچوں جیسی محبت اور جوش سے پال رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کو اپنے امی اور ابو کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش اور دکھی رہتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے ابو کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتی۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر حنا کی خالہ بہت مشکل سے گزر بسر کرتی تھی۔ وہ حنا کو پڑھا نہیں سکتی تھی۔ حنا کی خواہش تھی کہ وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے۔ وہ خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتی تو تھی، مگر اس کی خواہش تھی کہ اس کے اپنے بہن بھائی ہوتے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی اور اسکول جاتی۔ حنا کے محلے میں ایک لڑکی رہتی تھی، وہ FSC کر رہی تھی۔ جب اسے حنا کے پڑھنے کے شوق کا پتہ چلا تو اس نے حنا کی خالہ سے کہا کہ وہ حنا کو اس کے پاس بھیج دیا کرے، وہ اسے پڑھایا کرے گی۔ یوں حنا روزانہ مریم کے پاس شام کو پڑھنے جاتی۔ مریم نے اسے اپنے پاس ابتدائی کتابیں لے دی تھی۔ حنا بہت ذہین بچی تھی، وہ بہت جلد سبق یاد کر لیتی تھی۔ حنا کے دل میں ڈاکٹر بننے کی خواہش پھر سے جاگ اٹھی اور وہ خوب دل لگا کر پڑھتی۔ حنا اب خوش رہنے لگی تھی، وہ باقاعدگی سے پڑھنے جاتی۔ اب حنا کا وقت بہت اچھا گزر جاتا، گھر آ کر بھی وہ پڑھتی رہتی۔ اسے ایک مقصد حیات مل گیا تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے اسے صرف محنت اور ہمت کی ضرورت تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد حنا کو مریم نے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کی فیس، یونیفارم اور کتابوں کے لیے کچھ رقم حنا کی خالہ کو دے دی۔ یوں حنا اسکول میں داخل ہو کر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سرگرم ہو گئی۔ حنا نے اتنی محنت کی کہ 5ویں میں بورڈ کے امتحان میں وظیفہ حاصل کیا۔ یوں اس کی مزید تعلیم وظیفے کی رقم سے آگے بڑھنے لگی۔ 8ویں میں بھی اس نے وظیفہ حاصل کیا اور ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو گھر پر ٹیوشن پڑھانے لگی۔ میٹرک کے امتحان میں بھی حنا نے اتنی محنت کی کہ بورڈ کے امتحان میں 3ری پوزیشن حاصل کی۔ اب اسے کامیابی چند قدم پر لگ رہی تھی۔ کالج میں بھی اسے اچھی استاد ملی، جن کی رہنمائی میں وہ FSC کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ جلد 2 سال کا عرصہ بیت جائے اور وہ میڈیکل کالج میں داخل ہو جائے۔ شام کے وقت حنا ٹیوشن پڑھاتی اور یوں وہ اپنے خرچے خود پورے کرنے لگی۔ حنا اپنی منزل کی جانب تیزی سے گامزن تھی۔ اس کی محنت اور لگن رنگ لانے والی تھی۔ اس نے FSC کے امتحان میں اتنی محنت کی کہ اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کی خبر تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب رزلٹ نکلنا تھا۔ حنا دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ اسے کامیاب کرنا۔ ساتھ ساتھ اسے پوری امید تھی کہ وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے گی۔ حنا کی خالہ بھی حنا کی کامیابی کے لیے دعا کرتی تھیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے کرم اور حنا کی محنت اور لگن پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جیسے ہمت اور کوشش سے یہاں تک پہنچی تھی، اللہ اس کو مزید بھی کامیابی دے گا۔ حنا کی خالہ خود حنا کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ہر قدم پر حنا کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اس کی ہمت بندھائی تھی، اسے حوصلہ دیا تھا۔ حنا کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب رزلٹ کا پتہ چلا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے بورڈ میں 2ری پوزیشن حاصل کیا تو اسے میڈل ملا اور بہت سے انعامات بھی ملے۔ کالج کی پرنسپل نے بھی اسے مبارکباد دی اور کہا کہ حنا تمہاری محنت رنگ لائی ہے، تم نے جس طرح کے حالات کا مقابلہ کیا اور محنت کی، یہ صرف تمہاری ہمت تھی۔ ابھی تمہیں مزید محنت کی ضرورت ہے، تم ہمت نہ ہارنا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم اپنا خواب پورا کر لو گی۔ اس کی تمام ٹیچر نے اسے مبارکباد دی۔ حنا کی کامیابی کی خبر سن کر حنا کی خالہ مریم نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ حنا نے مریم سے کہا کہ یہ سب آپ کی بدولت ہوا، مگر مریم نے کہا کہ اگر تم محنتی نہ ہوتی تو یہ کبھی ممکن نہ تھا۔ پھر حنا کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ وہ یہاں بھی اپنی محنت اور لگن سے کامیابی حاصل کرتی رہی۔ ایک دن ڈاکٹر بن کر وہاں سے فارغ ہو گئی۔ حنا کو اللہ نے اس کی خواہش پوری کرنے کا موقع دیا۔ آج وہ کامیاب ڈاکٹر ہے اور غریبوں کا مفت علاج کرتی ہے۔
پیارے بچوں، یہ کہانی آپ نے دیکھی سنی کہ کتنی اچھی ہے. ایک بچی، غریب بچی جو کچھ نہیں کر سکتی تھی بغیر کسی کی مدد کے، کس طرح اس نے اپنی محنت سے ڈاکٹر بنی اور غریبوں کا مفت علاج کرنے لگی. اور دیکھیے یہ جذبہ سچا ہو، لگن سچی ہو تو منظر مل کر رہتی ہے. یہ آپ کی آج کی کہانی تھی. پسند آئی ہوگی آپ کو. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. آپ کی مہر نسیم.